بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسر خان یوسفزئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، حکومت نے ایک اور یو ٹرن لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکومت نے جو بل 1973 کی اسمبلی میں پیش کیا ہے، ترمیمی بل، اس میں کیا ترامیم پیش کی جا رہی ہے اور ان ترمیموں کا مقصد کیا ہے اور ان کے چانسز کتنے ہیں پاس ہونے کے، اس پہ بات کریں گے۔ اگر آپ ہماری خبروں سے خود کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبائیں۔ آئیے ناظرین اپنے موضوع کی طرف۔ اسمبلی میں گزشتہ روز حکومت کی جانب سے 1973 کے آئین میں ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے، اور اس ترمیمی بل پر اسمبلی جو ہے، کل اسمبلی کا اجلاس وہ مچھلی بازار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اب تو وہ ٹائم آ گیا ہے کہ یہ عوام جو ہے وہ ان کو انتظار میں ہے، یہ ان کو مل جائیں تو ان کا تیا پانچا ہو جائے گا۔ وہ بجلی کے بل جو عمران خان دکھایا کرتا تھا کہ سب فاض ہو، کہتا تھا مہنگائی ہو تو وزیر اعظم چور ہے، تو آج وزیر اعظم چور ہے۔ اپوزیشن نے بل کی کاپیاں بھی پھاڑی اور کسی کو بولنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ سننا ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جو ترمیم پیش کی جا رہی ہے وہ ہے کیا۔ تو ناظرین، حکومت نے جو بل پیش کیا ہے اس میں دو چیزیں اہم ہیں۔ ایک یہ کہ حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے اپنے اس موقف سے یو ٹرن لے لیا ہے جو وہ وزارت عظمیٰ سے پہلے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ جن لوگوں کی دوہری شہریت ہے وہ اس ملک میں ان کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ اس ملک میں رہتے نہیں ہیں، اس ملک کا کھاتے نہیں ہیں، ان کے بچے یہاں نہیں ہیں، تو وہ کس قانون کے تحت یہاں الیکشن لڑتے ہیں؟ لیکن اب چونکہ حکومت کے اپنے مشیر اور معاون وہ غیر ملکی ہیں، وہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، جیسے زلفی بخاری اور اس طرح بہت سارے لوگ ہیں ان کے جو الیکٹڈ نہیں ہیں اور دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ اب اس پہ وزیر اعظم صاحب یو ٹرن لینا چاہتے ہیں، بلکہ یو ٹرن لے لیا ہے اور کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ ایماندار ہیں اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ان کے پاس دوہری شہریت ہے۔ اب بالکل اس کی الٹ باتیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو ان کی سابقہ تقریروں کی ویڈیو دکھائیں گے کہ وہ کیا کہا کرتے تھے اس بارے میں۔ کا پاسپورٹ ہے، اسمبلی میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اوتھ لینی پڑتی ہے اس ملک کے لیے۔ اس وقت تو پاکستان کو ان سیاستدانوں کی ضرورت ہے جو اپنی کشتیاں جلا کے آئیں۔ میں تو کہتا ہوں جتنے پولیٹیشینز ہیں جن کے بڑے اربوں روپیہ اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں، وہ بھی بیچ کے پاکستان آئیں۔ جس کا جینا مرنا پاکستان میں، وہ پالیٹکس کرے۔ ڈیول نیشنلٹی کے اوپر کلیئر ہے۔ پاکستان کے اندر آپ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں، آپ وزیر بنے، آپ ملک کے فیصلے کریں اور آپ کی ڈیول نیشنلٹی ہو، یہ نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا جو ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے، انتخابات سینٹ کے، وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو۔ وزیر اعظم صاحب کو یہ خوف ہے کہ پی ٹی آئی کی وہ جو 25 ممبران ہیں جس کے بارے میں پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے، آصف زرداری صاحب، کہ یہ 25 ارکان ان کے ساتھ مل گئے ہیں، ان کی وہ پیپلز پارٹی کی حمایت کریں گے۔ اس طرح اور بھی کچھ گروپس ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کو یہی فکر ہے کہ یہ ووٹ، یہ
اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو تاکہ کوئی اس کا ممبر جو ہے وہ کسی دوسری پارٹی کو ووٹ نہ دے سکے۔ ناظرین، یہ جو صورتحال ہے اسمبلی میں، سچویشن اس وقت جو ہے، جو منظر ہے اسمبلی کا، وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس اچھی خاصی تعداد ہے اور حکومت کو کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے، آئین میں ترمیم کرنے کے لیے یا اس کی کسی شکل میں ترمیم کرنے کے لیے حکومت کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، جو کہ حکومت کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر اسمبلی سے بھی یہ بل پاس ہو جاتا ہے کہیں سے 2/3 اکثریت، وہ جو جس طرح پہلے ہوتا تھا یا جس طرح سینٹ کے چیئرمین کے وہ عدم اعتماد کا مسئلہ ہوا تھا، اگر وہی صورتحال دوبارہ پیش ہوئی اور بل پاس ہو جاتا ہے اسمبلی سے، تو پھر اسے سینٹ میں بھیجا جائے گا اور سینٹ میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی، جو کہ سینٹ میں بھی حکومت کو 2/3 کی اکثریت کیا کہ سادی اکثریت بھی حاصل نہیں ہے۔ ان چیزوں پہ آپ ذرا غور کریں کہ پاکستانی آئین میں ترمیم جو ہے، وہ حکومت جو ترمیم کرنا چاہ رہی ہے وہ صرف ذاتی اور شخصی مفاد کی خاطر کیے جا رہا ہے، کوئی ملکی مفاد یا قومی مفاد سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو 4-5 سال سے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو بھی وہ بولتے تھے، وہ تقریباً تمام چیزیں انہوں نے پوری کر دی اور ہر بات پہ انہوں نے یو ٹرن لے لی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یو ٹرن لینا بڑے لیڈر کا کام ہے، بڑے لیڈر ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کون سے لیڈر ہیں بڑے جنہوں نے یو ٹرن لیے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو ہی معلوم ہوں گے، شاید وہ بھی انہی کی طرح لیڈر ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود کو سیاستدان نہیں بلکہ لیڈر کہتے ہیں۔ اب وہ لیڈر کی تعریف پہ کس قدر پورا اترتے ہیں یہ تو ملک کے عوام بھی جانتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ لیڈر کسے کہا جاتا ہے اور سیاستدان کسے کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہماری حکومتوں کا حال ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ کس سے کیا توقع رکھی جائے، کس سے کیا امید رکھی جائے۔ دوسری طرف حکومت نے عدالت میں ریفرنس بھی دائر کیا ہے اس پر کہ جی شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے، یعنی بندے کھڑے ہوں اور ان کو گنا جائے تاکہ سامنے سامنے ہو اور کوئی ادھر ادھر جا نہ سکے۔ عدالت کا فیصلہ کب آتا ہے اس میں وقت لگے گا۔ اسی طرح اسمبلی کا بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ منظور ہوتے ہوتے انتخابات سینٹ کے جو ہے وہ سر پہ کھڑے ہیں، وہ ہو جائیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی آسانی سے پاس ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ہی کیسر خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔